جیسے ہی آنکھ کھلی اس نے خود کو کسی کی قید میں پایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگی۔ ارے یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا؟ اس کے دل میں کئی سوال تھے۔ اپنے سر کو اپنے ہاتھوں سے دباتے ہوئے نرمین منہ میں بڑبڑائی تھی۔ سر کا درد ایسا تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اندھیرے کمرے میں چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نرمین گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ آخرکار اسے اس کمرے میں کس نے قید کیا تھا۔ تبھی اسے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور بند دروازے کی طرف جانے لگی۔ لڑکھڑاتے قدم اور بے حال سا وجود لیے گرتی سنبھلتی نرمین بمشکل دروازے تک پہنچی تھی۔ کھولو، دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ مجھے یہاں کیوں بند کر رکھا ہے؟ کھولو پلیز، دروازہ کھولو، کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ یوں ہی چیختے چلاتے نرمین مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، خدا کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ کپ کپاتی ہوئی آواز میں نرمین بولتے بولتے وہی زمین پر جا گری تھی۔ کافی دیر کی نیم بے ہوشی کے بعد نرمین نے اپنی آنکھ کھولی تو سامنے کسی کو پا کر نرمین کے ہوش اڑ گئے تھے۔ شاذم افریدی جو معشوقانہ نظروں سے نرمین کو دیکھ رہا تھا۔ نرمین شاذم افریدی کو اپنے اتنے قریب پا کر بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ خوف کھاتے ہوئے نرمین نے پوچھا۔ سوال سن کر شاذم افریدی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سنسنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ بے تکلف ہوتے ہوئے نرمین کے اور زیادہ قریب آنے لگا تھا۔ شاذم افریدی جو اس وقت بری طرح سے نرمین کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اتنا حسن و جمال اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نرمین اس پر اس کی آنکھ شروع سے ہی تھی۔ وہ اپنے دل کی درینہ خواہش کو پورا ہوتا دیکھ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ نرمین جو کہ اسے دیکھ کر بری طرح سے خوف زدہ تھی، اس کے خوف سے خود کو سمیٹتے ہوئے کہنے لگی، مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے یہاں کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے بسی کی آنسو اور زبان پر کپ کپی تاری تھی جو کہ خوف کی وجہ سے تھی۔ نرمین کے بار بار سوال کرنے پر بھی شاذم افریدی بس اسے غور سے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ اس کے کسی بھی سوال کا جواب دینا شاید اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کافی دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، کچھ ہلچل ہوتی محسوس نہ ہوئی۔ نرمین خوف کے مارے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے ماضی کو یاد کر کے رونے لگی۔ کاش اماں ابا مجھے چھوڑ کر نہ جاتے تو آج میں اس حالت میں نہ ہوتی۔ کاش اماں آپ نے میری ذمہ داری میرے سوتیلے ماموں کو نہ سونپتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ اپنے دل میں ابھرتے کئی سوالوں سے نرمین جنگ لڑ رہی تھی، لیکن شاذم افریدی جو اس کی بے بسی اور اس کے چہرے پر چھائے ہوئے خوف کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا، شاید کسی اور ہی ارادے سے مسلسل اس پر نظر ٹکائے ہوئے تھا۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اپنی چپ توڑتے ہوئے شاذم افریدی نے نرمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نرمین جو کہ گھبرائے ہوئی تھی، خوف کے مارے نامے سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تصدیق کرنے لگی۔ میں نہیں جانتی مجھے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے، مجھ پر رحم کریں اور مجھے یہاں سے جانے دیں۔ نرمین نے فوراً سے اپنے دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے کہا تھا، میں اور تم پر رحم کروں؟ تم نے کب مجھ پر رحم کیا تھا جو میں تم پر رحم کروں؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اس نوبت تک تم خود مجھے لے کر آئی ہو۔ شاذم افریدی نرمین کے قریب ہوتے ہوئے کہنے لگا، جانتی ہو میں تم سے کس قدر محبت کرتا تھا، تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، مگر تم نے کبھی میری طرف نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا سمجھتی تھی تم کہ ایسا کرنے سے تم بچ جاؤ گی؟ ہمیشہ میری ناقدری کرتی رہی، آج دیکھو بن مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہو۔ شاذم افریدی تلخ لفظوں کے تیر چلاتے ہوئے نرمین کو زخمی کر رہا تھا۔ نرمین روتے ہوئے اپنی رہائی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے جانے دو پلیز۔ کہاں جاؤ گی؟ نرمین کی بات کاٹتے ہوئے شاذم افریدی بھڑک اٹھا۔ میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، مگر یہاں نہیں رہنا مجھے۔
ڈرتے ہوئے نرمین نے دھیمی آواز میں کہا، آج تم میری ملکیت ہو، میں نے بھاری رقم ادا کر کے تمہیں پایا ہے۔ آنکھوں میں غضب کا غصہ لیے شاذم افریدی نے نرمین کو مضبوطی سے پکڑا۔ شاذم افریدی کی سخت گرفت نے نرمین کے سفید رنگ پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑے تھے۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ پھر سے درد بھرے لہجے میں نرمین نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی ناکام التجا کی تھی۔ اس کا سفید رنگ سرخ پڑنے لگا تھا۔ تبھی اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے شاذم افریدی نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کرتا ہوا شاذم افریدی غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس تھوڑے سے وقت میں شاذم افریدی نے نرمین پر غموں کا پہاڑ تول دیا تھا۔ نرمین خوف سے خود کو سمیٹتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی۔ وہ اپنی ماضی کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر آنسو بہا رہی تھی۔ کاش کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں خود کو اس قید سے کیسے آزاد کرواؤں گی؟ کیسے میں اس ظالم دنیا سے بچ جاؤں گی؟ اماں، کاش آپ نے ماموں پر اتنا بھروسہ نہیں کیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ آج سے 1 سال پہلے جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہائش پذیر تھی۔ نرمین اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی اور اپنی ماں باپ کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، کام پر جانا ہے مجھے، دیر ہو رہی ہے۔ اپنے ابا کی آواز سن کر نرمین ہڑبڑا کر اپنے بستر سے اٹھی تھی۔ جلدی سے فریش ہوتے ہوئے وہ کچن کی طرف جانے لگی۔ ابا، آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ محبت بھرے لہجے سے اس نے اپنے باپ سے ناشتے کا پوچھا تھا۔ 1 کپ چائے کا دے دو بس، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ ارے، کیا خالی پیٹ جائیں گے؟ اچانک سے نرمین کی اماں کی آواز نے انہیں روکا تھا، جو ناشتہ ہاتھ میں لیے اپنے شوہر کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے آج بھابھی کی طرف سے بھی جانا ہے، تم ساتھ چلو گی کیا؟ اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے نرمین کی اماں بھی ناشتے کی ٹیبل پر ہی بیٹھ گئی۔ سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک سے فیضان خان کے سینے میں درد اٹھا، جسے دیکھ نرمین بھی بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ابا، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فیضان خان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں نرمین نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ابا کو کھو دیا تھا۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نرمین کے ابا زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ نرمین اور اس کی اماں اب اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ دل کی باتیں فیضان خان اپنے دل میں ہی لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ نرمین اور اس کی اماں یہ سوچتے ہوئے پریشان تھی کہ گھر کا واحد کمانے والا بھی آج ان کا ساتھ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک عجیب سی پریشانی نے ماں بیٹی کو گھیرا تھا۔ فیضان خان کے گزر جانے کے بعد گھر کے حالات بہت ہی خراب رہنے لگے تھے۔ نرمین، جو کہ BA پاس تھی، اپنی پڑھائی کے مطابق کوئی اچھی نوکری کی تلاش میں نکلی۔ در در کی خاک جانے کے بعد آخرکار نرمین کو ایک بہت بڑی کمپنی میں پرسنل سیکرٹری کی نوکری کی آفر آئی۔ نرمین نے بنا کچھ سوچے سمجھے فوراً ہی اس آفر کو قبول کیا اور نوکری کرنے لگی۔ اماں، میں آفس جا رہی ہوں۔ بیگ ہاتھ میں اٹھائے نرمین گھر سے نکلنے ہی لگی تھی جب اس کی اماں نے اسے روکتے ہوئے ناشتے کے لیے کہا تھا۔ ارے، کس بات کی جلدی ہے؟ ناشتہ کر کے ہی جانا۔ نرمین ناشتے کی ٹیبل پر تھی۔ اچانک سے اس کی نظر اپنی ماں کے چہرے پر پڑی، جو آنکھوں میں آنسو لیے نرمین کو دیکھ رہی تھی۔ اماں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ رو رہی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نرمین اپنی ماں کو روتا دیکھ تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس تمہارے ابا کی یاد آ گئی۔ نرمین نے اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے تسلی دی اور بوسہ لیتے ہوئے اپنے کام کے لیے نکلنے ہی والی تھی کہ اس کے موبائل پر بیل ہونے لگی۔ نرمین نے تیزی سے اپنے بیگ سے موبائل نکالا۔ چچی کی کال ہے اماں، حیران ہوتے ہوئے نرمین نے کہا تھا۔ السلام علیکم چچی جان، کیسی ہے آپ؟ سلام لیتے ہوئے وہ پھر سے اپنی اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ چچی کا حال احوال جاننے کے بعد نرمین نے موبائل اپنی اماں کے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور خود آفس کے لیے نکلی۔ آج نرمین کا موبائل گھر پر ہی تھا اور نرمین اپنے کام پر جا چکی تھی۔ آفس سے کافی دیر ہو جانے کے بعد اب نرمین کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ دھڑکنیں قابو میں نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آفس کا مالک آج اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا۔ شاذم افریدی کے بارے میں اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ عیاش، دل پھینک، لڑکیوں کے دلوں کے ساتھ کھیلنے والا، ایسے کئی لقب تھے جو شاذم افریدی کے نام کے ساتھ منسوب تھے۔ ویسے تو نرمین شاذم افریدی سے بے حد خوفزدہ رہتی تھی،
جہاں شاذم افریدی اچھی پرسنالٹی رکھتا تھا وہیں پر وہ غصے کا بھی کافی تیز تھا۔ غلط بات اس سے بالکل بھی برداشت نہ ہوتی تھی۔ اپنے ورکرز کا آفس لیٹ آنا تو اسے قطعاً پسند نہیں تھا۔ دبے دبے قدم نرمین اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جب اس کے کانوں میں شاذم افریدی کی آواز پڑی، مس نرمین، ذرا میرے کمرے میں تشریف لائے۔ شاذم افریدی کی آواز سنتے ہی اس کا دل دہل گیا تھا، سانسیں ایسے جیسے رکنے لگی۔ وہ گھبراتی اور کپ کپاتی ہوئی شاذم افریدی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں آئی کمنگ سر؟ دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے نرمین نے اندر آنے کی اجازت لی تھی۔ کھلے لمبے بال اور چہرے پر خوف لیے جیسے ہی نرمین کمرے میں داخل ہوئی، شاذم افریدی جو اپنے سامنے پڑی ایک فائل کو دیکھنے میں مصروف تھا، اچانک سے نرمین کے چہرے پر نظر ڈالی تو حیران رہ گیا۔ آج سے پہلے اس نے اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ نرمین بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ آج آپ لیٹ تھی؟ نرمین کے چہرے سے نظر ہٹائے بغیر شاذم افریدی نے پوچھا تھا۔ نرمین جو بری طرح سے گھبرا رہی تھی، ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں بولی، جی سر، وہ اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ گھبراہٹ میں نرمین شاذم افریدی سے جھوٹ کہہ رہی تھی۔ شاذم افریدی نے ہمدردی جتاتے ہوئے نرمین کو چھٹی دے دی اور اپنی ماں کا خیال رکھنے کی نصیحت کرتے ہوئے اسے گھر جانے کے لیے کہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نرمین کی خوبصورتی نے شاذم افریدی کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اب نرمین روزانہ آفس جاتی اور شاذم افریدی کئی گھنٹے اسے دیکھتا رہتا۔ اس کے دل میں کئی حسرتیں تھی۔ وہ نرمین کو اپنانا چاہتا تھا، لیکن نرمین کو جو کچھ شاذم افریدی کے بارے میں بتایا گیا تھا، اسی وجہ سے نرمین شاذم افریدی سے بہت ڈرتی تھی، شاید نفرت بھی کرتی تھی۔ دوسری طرف نرمین جو کہ پہلے سے ہی اپنی چچی کے بیٹے کے ساتھ انگیج تھی، شاذم افریدی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ اس پر اکثر شاذم افریدی کو بہت غصہ آتا۔ ایک روز نرمین کو اکیلا پا کر شاذم افریدی نے اپنے دل کا حال سنانا چاہا۔ کمرے میں اکیلا پا کر شاذم افریدی نے نرمین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ نرمین گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ شاذم افریدی کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ نرمین کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ شدید نفرت بھی تھی، جسے شاذم افریدی آج پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ شاذم افریدی کے منہ سے نکلے الفاظ نرمین کے لیے بالکل بے معنی تھے، کیونکہ شاذم افریدی کے بارے میں جس نے سن رکھا تھا اس کے مطابق شاذم افریدی ایک دل پھینک انسان تھا۔ ہر کسی لڑکی کے ساتھ یوں ہی دل جوئی کرنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ شاذم افریدی لڑکی کو پہلے اپنے پیار کے جال میں پھنسا تھا، کچھ عرصہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتا اور اسے چھوڑ دیتا۔ اس بار شاید اس کا شکار نرمین بننے والی تھی۔ جو نقشہ نرمین کے سامنے شاذم افریدی کا کھینچا گیا تھا، وہ نرمین کو ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ نرمین نے ڈرتے ہوئے گھبراتے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو کھینچا اور نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگی، میں تو سمجھتی تھی کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن آج مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آفس میں جو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے یا جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سب باتیں ٹھیک ہے۔ آپ اسی طرح لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور پھر وقت آنے پر اپنی ضرورت پوری کر کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ نرمین کے منہ سے اپنے بارے میں ایسے سخت الفاظ سنتے ہوئے شاذم افریدی پر جیسے بجلی سے گر پڑی تھی۔ وہ حیران نرمین کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ یہ سب تم سے کس نے کہا؟ وہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے غصے سے نرمین کی طرف دیکھنے لگا۔ نرمین جو کہ پہلے ہی بری طرح سے ڈر چکی تھی، شاذم افریدی سے خود کو چھڑواتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگی۔ شاذم افریدی نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، جب تک تم میرے سوال کا جواب نہیں دو گی میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ بتاؤ مجھے یہ سب میرے بارے میں تمہیں کس نے کہا؟ کیا میں تمہیں ایسا گرا پڑا انسان لگتا ہوں؟ تم میرے کردار پر کس طرح انگلی اٹھا سکتی ہو؟ شاذم افریدی غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے نرمین سے کہنے لگا، میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ پھر سے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑواتے ہوئے نرمین نے شاذم افریدی کو جواب دیا اور کمرے سے دوڑتے ہوئے باہر نکل گئی۔ شاذم افریدی خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت نرمین کا یوں اسے دھتکار کر چلے جانا اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا گیا تھا۔ شاذم افریدی کمرے میں متواتر چکر لگاتے ہوئے سوچنے لگا
کہ آخرکار نرمین کے کانوں میں میرے بارے میں اتنی گھٹیا افواہ کس نے پھیلائی ہے۔ تبھی اسے یاد آیا کہ ایک لڑکی جو کہ اس کے آفس میں ہی کام کرتی تھی اس پر دن رات بری نظر رکھے ہوئے تھی۔ شاذم افریدی نے جب اسے اس کے ارادوں میں ناکام کیا تو وہ اس کے خلاف ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا درا اسی کا تھا۔ شاذم افریدی غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ کئی دن تک نرمین اسی خوف سے گھر سے نہیں نکلی تھی۔ اس کے اوپر شاذم افریدی کسی بھیانک واقعہ کی طرح چھایا ہوا تھا۔ ارے نرمین، کیا بات ہے؟ پورا 1 ہفتہ ہونے کو ہے لیکن تم آفس نہیں جا رہی؟ کانستی ہوئی آواز میں اس کی ماں نے اس سے پوچھا تھا۔ اماں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ نرمین کی بات پر عافیہ بیگم تڑپ اٹھی تھی۔ ارے میں کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر تم ہو کہ میری ایک نہیں سنتی۔ عافیہ بیگم نرمین کی بات سن کر بولنے لگی۔ نرمین جو درد سے نہ ڈالتی، بس ہلکا سا بخار ہے جس وجہ سے آج بھی میں آفس نہیں جاؤں گی۔ نرمین کی اماں اس کی روز طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ اصل وجہ جاننے کی وہ بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن نرمین اپنی اماں سے بھی ہر بات چھپائے ہوئے تھی۔ دن رات نرمین نے خود کو کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ اس دوران کئی بار شاذم افریدی نے نرمین سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی، مگر نرمین شاذم افریدی کے بارے میں سوچتی بھی تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور گھر کے اندر سکینہ چچی داخل ہوتی دکھائی دی۔ ارے سکینہ بھابھی، آپ اچانک سے کیسے آنا ہوا؟ عافیہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی دیورانی کا استقبال بڑی حیرانگی سے کیا تھا۔ سکینہ جو کہ نرمین کی چچی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ہونے والی ساس بھی تھی، اچانک یوں آ گئی تو نرمین بھی حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی۔ سکینہ چچی کے چہرے پر صاف پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ سکینہ چچی کو اچانک سے نرمین کے گھر آنا پڑا۔ حیران ہوتے ہوئے نرمین نے آخرکار سکینہ سے پوچھ ہی لیا، چچی سب خیریت تو ہے؟ آپ اکیلی اس وقت؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، چچی بتائے نا سب خیریت تو ہے۔ سکینہ نرمین سے بہت محبت کرتی تھی۔ اتنی الفت کی وجہ سے ہی اس نے اپنے بیٹے کے لیے نرمین کا ہاتھ مانگا تھا۔ نرمین کی ہمدردی دیکھتے ہوئے سکینہ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بتاؤں نرمین، میں تو لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ ارے سکینہ بھابھی سب خیریت تو ہے؟ آخر کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ اپنی دیورانی سے سوال کرتے ہوئے عافیہ بیگم کے چہرے پر بھی پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی سکینہ نے بتایا کہ اس کا اکلوتا بیٹا بابر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نرمین کا رنگ اڑ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے چچی؟ بابر کہاں چلا گیا ہے بابر؟ نرمین کے سوال پر سکینہ نے نظریں جھکا لی اور روتے ہوئے کہنے لگی، بابر اپنے کارخانے میں کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا اور میرے منع کرنے پر بابر نے چپ کر اسے نکاح کر لیا اور اسے لے کر گھر آ گیا۔ جب وہ اسے گھر لے کر آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی میں نے اسے ڈانٹا اور اسے طلاق دینے کے لیے کہا تو وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر اس کا ہاتھ تھامے گھر سے چلا گیا۔ روتے ہوئے سکینہ چچی کے سسکیاں بن گئی تھی۔ اس خبر نے نرمین اور عافیہ بیگم پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ یہ بات سنتے ہی عافیہ بیگم اچانک سے زمین پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہاسپٹل لے جانے پر نرمین کو معلوم ہوا کہ عافیہ بیگم کی حالت کافی سیریس ہے۔ گہرے صدمے کی وجہ سے عافیہ بیگم کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ عافیہ بیگم اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ نرمین نے اپنی اماں کے کہنے پر اپنے سوتیلے ماموں کو فون کیا۔ ماموں، اماں کی حالت بہت خراب ہے، آپ جلدی سے ہاسپٹل پہنچ جائیں۔ سسکیاں لیتے ہوئے نرمین نے اپنے ماموں کو ہاسپٹل بلایا تھا۔ عافیہ بیگم کے پاس وقت بہت کم تھا۔ عافیہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے نرمین کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ نرمین کو لے کر بے حد پریشان تھی۔ مرتے دم وہ نرمین کا ہاتھ اپنے سوتیلے بھائی افضل خان کے ہاتھ میں دی گئی اور اس کی ذمہ داری اسے سونپے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نرمین نے پلک جھپکتے ہی اپنے باپ کی طرح اپنی ماں کو بھی کھو دیا تھا۔ اب نرمین اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ نرمین کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ ایک طرف اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی تھی تو دوسری طرف اس کا ہونے والا شوہر اس کے ساتھ بے وفائی کر کے جا چکا تھا۔ اس صدمے نے نرمین کو بالکل ہی خاموش کر دیا تھا۔ نرمین کا سوتیلا ماموں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ نرمین اب اپنے ماموں کے ہاں جا کر رہنے لگی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اسے اپنے ماموں کا چال چلن بھی کچھ ٹھیک معلوم نہ ہوا۔ اب دن رات
نرمین ڈری ڈری سہمی رہتی تھی، ہر وقت اس کا دل پریشان رہتا۔ اس دوران کئی دفعہ شاذم افریدی نے نرمین کے ساتھ رابطہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن نرمین کا بھروسہ بری طرح سے ٹوٹ جانے پر نرمین نے شاذم افریدی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، ہاتھ میں موبائل پکڑے نرمین نے شاذم افریدی کی کال کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا اعتبار ہر مرد سے اٹھ چکا تھا۔ اس کے سوتیلے ماموں جو اس کے اماں کے زندہ ہوتے ہوئے اس پر بے حد محبت نچاور کرتے تھے، اب نرمین ان کو بوجھ لگنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت نرمین کو ڈانٹتے جھڑکتے رہتے، کئی دفعہ تو ضرورت پڑنے پر وہ اسے مار پیٹ بھی لیا کرتے۔ نرمین اس وقت کو یاد کر کے روتی جب اس کی اماں نے اس کا ہاتھ اس کے سوتیلے ماموں کے ہاتھ میں سونپ دیا تھا۔ نرمین کی خوبصورتی اور جوانی دیکھتے ہوئے افضل خان کی نیت خراب ہونے لگی تھی۔ ماموں، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی سگی نہ سہی لیکن بیٹیوں کی طرح ہوں۔ میری ماں کے بہت سے احسانات ہیں آپ پر، آپ میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنا بازو اپنے ماموں کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے نرمین تڑپ کے رہ گئی تھی، جو اسے بیچ بازار لے جا کر بیچنے والا تھا۔ دن رات ظلم اور ستم سہتے سہتے نرمین اب ہمت ہار چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اگلی زندگی کیا ہوگی، اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ بس وہ اب اور سہنے کی ہمت طاقت نہیں رکھتی تھی۔ زبردستی نرمین کو کھینچتے ہوئے افضل خان اسے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں اس کے جیسی اور بھی کئی لڑکیاں تھیں جن کی بولیاں لگائی جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے نرمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ خدا کے لیے ماموں، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرے۔ اپنے ماموں سے التجا کرتے ہوئے لگاتار نرمین زاروں قطار رو رہی تھی، لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ زہرا بائی جو لڑکیاں خریدنے میں مصروف تھی، نرمین پر نظر ڈالتے ہی حیران رہ گئی اور نرمین کے قریب آتے ہوئے کہنے لگی، ارے واہ، یہ کوہ نور کا ہیرا کہاں چھپا کر رکھا تھا افضل خان؟ زہرا بائی نے مضبوطی سے نرمین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ چھوڑو مجھے، ایک زوردار جھٹکے سے زہرا بائی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے نرمین نے کہا، جو اس وقت بے حد غصے میں تھی۔ چند ہی لمحوں میں نرمین کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے زہرا بائی چلا اٹھا، آج اس محفل میں سب سے پہلی بولی اس کوہ نور کے ہیرے کی لگے گی۔ بالوں سے نوچتے ہوئے زہرا بائی نے نرمین کو بیچ بازار میں لا پھینکا تھا۔ منہ سے نکلتا خون صاف کرتے ہوئے نرمین زمین سے اٹھی تھی، تبھی اتنی بھیڑ میں اس کی نظر ایک ایسے چہرے پر پڑی جو جانا پہچانا تھا۔ نرمین اس سے پہلے کہ اس کے چہرے کی طرف مزید غور کرتی، اچانک سے بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا تھا۔ جسم پر زخموں کے کئی نشان تھے جو زبردستی اس کے ماموں نے کھینچے ہوئے اس کو دیے تھے۔ پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ گرتی سنبھلتی اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پریشان حال نرمین مکمل ہوش میں آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے کوئی نشہ آور چیز پلائی ہو۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آنے پر نرمین اپنی حالت پر ترس کھاتے ہوئے رونے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ آخر افضل ماموں نے میری بولی لگوا ہی دی۔ نرمین کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ مجھے یہاں کس نے قید کر رکھا ہے؟ خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے نرمین مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ تبھی وہ ہمت کرتے ہوئے دروازے کی طرف جانے لگی جو کسی نے مضبوطی سے لاک کر رکھا تھا۔ اپنے زخمی ہاتھوں سے دروازہ پیٹتے ہوئے نرمین چیخنے لگی تھی، کوئی ہے؟ کوئی ہے جو میری آواز سن رہا ہو؟ مجھے یہاں کس نے قید رکھا ہے؟ خدا کے لیے مجھے اس قید سے نکالو، کوئی ہے؟ نرمین مسلسل اپنی رہائی کی دہائی دے رہی تھی، مگر کوئی نہیں تھا جو اس کی آواز سنتا اور اس کی مدد کے لیے آتا۔ مجھے یہاں کس نے قید کیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، اندھیرے میں میرا دم گھٹتا ہے، میں مر جاؤں گی۔ خدا کے لیے مجھے اس اندھیرے کمرے سے باہر نکالو۔ زاروں قطار روتے ہوئے نرمین لرزتی ہوئی آواز میں التجا کر رہی تھی، مگر اس وقت یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس کی آواز سنتا اور اس کی مدد کے لیے آتا۔ نرمین روتے روتے پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کافی دیر کی نیم بے ہوشی کے بعد جب نرمین کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے شاذم افریدی کو پایا۔ شاذم افریدی کو اپنے سامنے دیکھ کر نرمین بری طرح سے ڈر گئی تھی۔
آپ آپ مجھے یہاں کیوں لایا ہے آپ نے مجھے، اور مجھے یہاں کیوں بند کیا ہے؟ نرمین کے چہرے پر خوف صاف صاف دکھائی دے رہا تھا، جو کہ شاذم افریدی کو دیکھ کر اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ شاذم افریدی جو دور سے صوفے پر بیٹھا نرمین کو صرف گورے جا رہا تھا، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹانے سے قاصر تھا۔ نرمین گھبراتے ہوئے خود میں ہی سمٹی جا رہی تھی۔ مجھے یہاں کیوں قید رکھا ہے؟ جانے دو مجھے، وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ شاذم افریدی کے چہرے پر سنسنی خیز مسکراہٹ تھی، اور اس کے چہرے پر ایک تسلی سی دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ نرمین سے کہہ رہا ہو کہ آخرکار میں نے تمہیں حاصل کر ہی لیا۔ نرمین اس کے چہرے پر آئی تسلی اور یقین کو دیکھ کر مزید پریشان ہونے لگی تھی۔ نرمین کو یوں تڑپتا مچلتا دیکھ کر شاذم افریدی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ٹہلتا ہوا نرمین کی طرف آنے لگا۔ تو ہاں مس نرمین، کیا کہا تھا آپ نے؟ میں عیاش، آوارہ، بد کردار انسان ہوں۔ اب آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ طنزی الفاظ گھستے ہوئے شاذم افریدی نے نرمین کو ماضی یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ شاذم افریدی کی بات سنتے ہوئے نرمین کسی سوچ میں تھی، تبھی وہ چیختے ہوئے کہنے لگا، کیا بات ہے نرمین؟ 1 سال پہلے ہی کی تو بات ہے، کیا بھول گئی تم میری محبت کو؟ کیسے میرے منہ پر پٹک کر چلتی بنی تھی، کیا تمہیں کچھ یاد نہیں؟ شاذم افریدی ہاتھوں میں طنز کے تیر لیے بار بار نرمین کے نازک وجود پر وار کیے جا رہا تھا۔ نرمین اس وار سے گھائل ہو رہی تھی۔ روتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ جوڑے شاذم افریدی کے سامنے اپنی رہائی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں تو پہلے ہی غموں کی ماری ہوں۔ مرے ہوئے انسان کو مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ نرمین نے روتے ہوئے شاذم افریدی سے فریاد کی تھی۔ نرمین کے چہرے پر نظر آتی معصومیت نے شاذم افریدی پر جادو سا کر دیا تھا۔ وہ بغور نرمین کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا یوں لگاتار ٹک ٹکی باندھے دیکھنا نرمین کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ نرمین خود کو شاذم افریدی کی نظروں سے بچانے کی کوشش میں تھی کہ تبھی وہ نرمین کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا، آج ایک بھاری معاوضہ ادا کر کے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ اس کی بات سن کر نرمین چونک اٹھی تھی۔ اب اسے یاد آنے لگا تھا کہ بھیڑ میں جانا پہچانا چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ شاذم افریدی کا ہی تھا۔ نرمین کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، تو کیا آج آپ میرے خریدار بن کر آئے ہیں؟ نرمین روتے ہوئے شاذم افریدی کے آگے مجبور سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شاذم افریدی اپنی چپ توڑتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم وہ وقت بھول گئی ہو جب میں تمہارے آگے پیچھے اپنی محبت لیے پھرتا تھا اور تم نے پلک چپکنے میں میری محبت کو ٹوکر مار دی تھی نا؟ نہ جانے کن لوگوں کی باتوں میں آ کر تم نے میرے بارے میں غلط سوچا، مجھ پر کیچڑ اچالا، میں جیسا نہیں ہوں، تم نے مجھ پر تہمت لگا کر آج مجھے ویسا بننے پر مجبور کیا ہے نرمین۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ نرمین پر چلا رہا تھا، آج میں تمہیں خرید کر لایا ہوں اور تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، کیونکہ جو تم میرے بارے میں سوچتی ہو آج میں وہ سب سچ کر دکھاؤں گا۔ اتنا کہتے ہوئے شاذم افریدی غصے سے کمرے کا دروازہ مارتا ہوا کمرے سے جا چکا تھا۔ ایسے الفاظ سن کر نرمین کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑنے لگی تھی۔ 2 دن سے بھوکی پیاسی نرمین چہرے پر ہاتھ رکھ کے زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اماں، میرا کیا قصور تھا؟ آپ نے مجھے ماموں کے حوالے کر کے اچھا نہیں کیا۔ کیا سوچ کر آپ نے میری ذمہ داری ماموں کے ہاتھوں سونپی تھی؟ آج اگر مجھ پر ماموں کا اختیار نہ ہوتا تو میں ان حالات میں نہ ہوتی۔ نرمین روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس قید میں وہ آ چکی تھی یہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ شاذم افریدی ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اتنی بڑی حویلی اور نوکر چاکر ہر وقت نرمین کی حفاظت کے لیے پہرا دیے ہوئے تھے۔ نرمین چاہ کر بھی شاذم افریدی کے قید سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ شاذم افریدی روزانہ نرمین کے کمرے میں آتا اور اس کے آگے کانا پیش کرتے ہوئے اسے کھڑی کھڑی سنا کر چلا جاتا۔ یوں معلوم ہوتا جیسے وہ اپنے اندر لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہاں رہتے ہوئے نرمین کو اب کئی دن گزر گئے تھے۔ شاذم افریدی نے ابھی تک نرمین کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ شاذم افریدی کے لیے نرمین کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونے لگا تھا۔ اب نرمین ایک قید میں نہیں تھی،
بلکہ حویلی کے کسی بھی حصے میں جانے کی اس کو کھلی اجازت تھی۔ نرمین نے خود کو شاذم افریدی کے لیے ایک نوکر تسلیم کر لیا تھا۔ شاذم افریدی کے کام کرنا، اس کا خیال رکھنا نرمین کی پہلی ذمہ داری تھی، جسے شاذم افریدی نے خود اسے سونپا تھا۔ اس کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی سلوک کیا جاتا جیسا کہ باقی نوکروں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ شاذم افریدی جب نرمین کو حویلی میں یوں کام کرتا دیکھتا تو اس کا خون کھولنے لگتا۔ کئی دفعہ وہ اپنے دل میں سوچتا کہ میں نے اسے اس گھر کی ملکہ بنانے کا سوچا تھا اور یہ ایک کام والی بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ اپنے کیے گئے فیصلے پر اسے خود بھی کئی دفعہ پچھتاوا ہوتا، لیکن دل میں لگی آگ کسی طرح بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نہ جانے ابھی نرمین کے لیے کتنی سزا باقی تھی۔ وہ کئی دفعہ خود کو جھنجھوڑتا، خود سے لڑ پڑتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ نرمین کو یوں سزا دے کر میں خود کو سزا دے رہا ہوں، لیکن وہ اپنی ایگو کے آگے مجبور تھا۔ لوگ کیا سوچیں گے، گھر والے، نوکر چاکر کیا کہیں گے، ایسی کئی باتیں اسے کوئی اچھا فیصلہ کرنے سے ہمیشہ ہی روکتے تھی۔ نرمین اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی جب آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ چہرے پر سفیدی کے ساتھ ساتھ سرخی بھی تھی۔ کالی لمبی زلفیں آدھا چہرہ ڈھکے ہوئے تھی۔ دور کھڑا شاذم افریدی نرمین کو دیکھ کر حیران تھا۔ تم کتنی خوبصورت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی فرصت میں بنایا ہے۔ کاش کہ تم میرا دل یوں نہ دکھاتی، کاش تم میرے ساتھ وہ سب نہ کرتی، تو آج تم یوں ایک نوکر کی سی زندگی نہ جی رہی ہوتی، بلکہ میرے ساتھ اس حویلی کی رانی بن کر زندگی گزار رہی ہوتی۔ اپنے دل میں ابھرتی ہوئی محبت کو دباتے ہوئے شاذم افریدی بڑبڑا رہا تھا۔ کسی کے بہت قریب کھڑے ہونے کے احساس نے نرمین کو نیند سے جگا دیا تھا۔ جیسے ہی نرمین نے اپنے قریب شاذم افریدی کو دیکھا تو وہ ایک جھٹکے سے اپنے بستر سے اٹھ بیٹھی تھی۔ گھبراتے ہوئے اس کی زبان سے لفظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اپنا دوپٹہ سیدھا کرتے ہوئے نرمین سر جھکائے شاذم افریدی کے سامنے کھڑی تھی۔ شاذم افریدی آنکھوں میں محبت لیے نرمین کے قریب جانے لگا۔ آج سے پہلے اس نے نرمین کو کبھی اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ نرمین شاذم افریدی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ آپ یہاں کوئی کام تھا؟ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ شاذم افریدی کی آنکھوں میں آج عجیب سی چمک تھی۔ نرمین کی معصومیت شاید آج شاذم افریدی کا سارا غصہ ختم کر چکی تھی۔ شاذم افریدی تمام بندشیں توڑتے ہوئے نرمین کے قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سانسیں تیز، دھڑکنیں بے قابو، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ نرمین خود کو سمیٹتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ نرمین کی معصومیت نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ شاذم افریدی کے قدم نرمین کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ نرمین خود کو اس سے دور کرنے کی ناکام کوشش میں تھی۔ تبھی اچانک سے نرمین ایک ٹوکر سے بیڈ پر جا گری تھی۔ شاذم افریدی اس کے قریب جاتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا۔ نرمین نے خوف سے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جو شاذم افریدی کے دل پر چوٹ کر گر گئے تھے۔ پوری طرح نرمین کے چہرے پر جھکتے ہوئے شاذم افریدی نے کہا، میں جانتا ہوں تم میرے لیے اچھی سوچ نہیں رکھتی، تمہیں لگتا ہے میں بہت ہی بد کردار انسان ہوں، عیاش ہوں، لڑکیوں کی عزت سے کھیلنا میرا شوق ہے۔ چہرے پر غصہ لیے شاذم افریدی کندھے سے جھٹکتے ہوئے نرمین سے دور ہٹا تھا۔ نرمین نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ نرمین جان چکی تھی کہ شاذم افریدی ایک نیک دل انسان ہے۔ کہیں نہ کہیں نرمین اسے پسند کرنے لگی تھی، مگر قسمت سے ڈرتی تھی۔ آج جب شاذم افریدی پھر سے ایک بار اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے رو پڑا تھا، یہی وقت تھا جب نرمین کی آنکھوں میں شاذم افریدی نے محبت دیکھی تھی۔ اس سے پہلے نرمین شاذم افریدی سے اپنی محبت کا اظہار کرتی۔ شاذم افریدی کمرے سے جا چکا تھا۔ شاذم صاحب کہاں ہے؟ صبح ہوتے ہی نرمین نے گھر کے خاص نوکر سے پوچھا تھا۔ نرمین بیگم صاحبہ، شاذم افریدی صاحب تو بیرون ملک ٹور پر چلے گئے ہیں۔ نوکر کا جواب پا کر نرمین سکتے میں چلی گئی تھی۔ وہ بہت بے تاب تھی اپنے دل کا حال سنانے کے لیے۔ اس وقت نرمین خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ دن پر دن گزرتے گئے مگر شاذم افریدی کی کچھ خبر نہ تھی۔ نرمین تن اور من سے شاذم کو اپنا مان چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شاذم افریدی جلد لوٹ کر آئے گا۔ فون کی گھنٹی بجی تھی۔ نرمین نے جیسے ہی فون سنا تو خوشی اس کے چہرے سے جھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ فون پر شاذم افریدی تھا جو اپنے آنے کی خبر سناتے ہوئے فون کاٹ چکا تھا۔
نرمین کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ گھر کے ساتھ ساتھ نرمین خود کو بھی سنوارنے میں مصروف تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا شاذم افریدی مجھے اپنائیں گے بھی یا نہیں۔ میں نے ان کی دل آزاری کی تھی، کیا معلوم وہ مجھے معاف بھی کریں گے یا نہیں۔ آئینے میں خود سے باتیں کرتے ہوئے نرمین کہنے لگی۔ تبھی کمرے میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سے نرمین اپنے خیالوں سے باہر نکلی تھی۔ یہ کیا؟ شاذم افریدی کے آنے کا وقت ہو گیا اور میں ابھی تک خود کو سنوارنے میں لگی ہوئی ہوں۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ کچن میں جانے لگی۔ ہر کام پرفیکٹ تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر شاذم افریدی کی پسند کا کھانا سجا ہوا تھا۔ اس کے پسندیدہ رنگ کا لباس زیب تن کیے نرمین کھلے بالوں میں غضب ڈال رہی تھی۔ شاذم افریدی نے گھر میں قدم رکھا تو حیران رہ گیا۔ اتنے سالوں میں آج پہلی دفعہ اسے اپنا گھر سچ میں ایک گھر لگا تھا۔ وہ یہ جان کر من ہی من خوش تھا کہ آج کوئی کھانے کی ٹیبل پر اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنی فیلنگز کو چھپاتے ہوئے شاذم افریدی گھر میں داخل ہوا تھا۔ نرمین نے آج کئی ہفتوں کے بعد گھر میں شاذم افریدی کے قدموں کی آہٹ سنی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ شاذم افریدی کی پہلی نظر نرمین پر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اچانک سے اپنی تیز سانسوں پر قابو پاتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں جانے ہی والا تھا جب نرمین نے محبت بھرے لہجے میں شاذم افریدی کو آواز دیتے ہوئے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے روکا تھا۔ شاذم افریدی کوئی جواب نہ دیتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ نرمین کا منہ اتر گیا تھا۔ خواہ مخواہ اتنی محنت کی، شاذم نے تو ایک نظر بھر کے بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ مایوسی سے منہ بناتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں کئی سوال تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی جس نے نرمین کو چکا دیا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ شاذم افریدی نے نرم لہجے سے اندر آنے کی اجازت لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ نرمین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ جی آ جائے۔ لڑکڑاتی زبان میں اندر آنے کی اجازت دیتے ہوئے نرمین خود کا دوپٹہ صحیح کرنے لگی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی شاذم افریدی خود سے کہنے لگا، بلا کی خوبصورت لگ رہی ہے یہ، خدا نے کتنی فرصت میں بنایا ہوگا اسے۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ نظریں جھکائے کھڑی نرمین نے شاذم افریدی سے پوچھا تھا۔ شاید وہ شاذم افریدی کے دل کی آواز سن چکی تھی۔ نہیں، وہ میں یہ کہنے آیا تھا کہ اپنا سامان پیک کر لو، میں تمہیں واپس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ شاذم افریدی کی بات سنتے نرمین تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کہاں چھوڑنے جائیں گے مجھے؟ 1 سوتیلا ماموں ہے، اس کے پاس چھوڑیں گے تو وہ مجھے پھر سے کسی کے ہاتھوں بیچ دے گا۔ ہر دفعہ قسمت مجھ پر مہربان نہیں ہوگی جو مجھے شاذم افریدی سے ملا دے۔ نرمین اپنے ہی دھیان میں بولتی ہی جا رہی تھی۔ شاذم افریدی نرمین کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ نرمین شرماتے ہوئے خود میں ہی سمٹتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف شاذم افریدی اس کے رویے سے بے حد حیران تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کے لہجے میں محبت تھی جو اسے پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ شاذم افریدی اسی سوچ میں تھا کہ اچانک سے ایک مٹاس بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ شاذم، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کیا میں آج بھی آپ کی شریک حیات بننے کے قابل ہوں؟ یہ وہ الفاظ تھے جو شاذم افریدی پچھلے 1 سال سے سننے کے لیے بے تاب تھا۔ آج بنا مانگے ہی اسے سب کچھ مل گیا تھا۔ شاذم افریدی نے مسکراتے ہوئے پیار بھری نظر نرمین کے چہرے پر ڈالی اور کہنے لگا، کوئی زبردستی نہیں ہے، میں تو تمہیں آزاد کرنے آیا تھا کہ کھل کر اپنی زندگی جی لو۔ جہاں کہے تمہیں میری ضرورت پڑے گی مجھے اپنے پاس پاؤ گی، کوئی دباؤ نہیں ہے تم پر، تم جا سکتی ہو۔ اتنا کہتے ہوئے شاذم افریدی اس کے کمرے سے باہر جانے ہی لگا تھا کہ تبھی اس کا ہاتھ کسی نے اپنے نرم ہاتھوں میں لیتے ہوئے روکا تھا۔ جیسے ہی شاذم افریدی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نرمین آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اس کے قدموں میں بیٹھی تھی، جو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے آنکھیں میچے اپنا منہ ہاتھ پر رکھ کے مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے مجھے یوں تنہا چھوڑ کر مت جائے۔ میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑنا چاہتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ بات میں کب سے آپ سے کہنے کے لیے بے تاب ہوں، لیکن آپ ہی مجھے بنا بتائے بیرون ملک چلے گئے۔ آج ساری بندشیں توڑ کر نرمین شاذم افریدی کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کر چکی تھی۔ شاذم افریدی نے خلوصی دل سے نرمین کی محبت کو قبول کیا اور اس سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی ہی صبح پورے گھر میں یہ بات پھیلا دی گئی تھی، شاذم افریدی اور نرمین کا نکاح بہت ہی دھوم دھام سے کیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر نرمین بہت خوش تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جس قدر سختی اور پریشانیوں والی زندگی اس نے گزاری ہے،
آج اسے اس کے صبر کا پل ملنے جا رہا تھا۔ وہ شاذم افریدی کے شریک حیات بننے جا رہی تھی۔ ہر طرف شادی کی تیاریاں مکمل تھی۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ شاذم افریدی دلہے کے لباس میں بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف نرمین بھی دلہن کے لباس میں غضب ڈال رہی تھی۔ دونوں کی رضامندی سے ان کو ایک مقدس بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ پھولوں کی سیج پر بیٹی نرمین شاذم افریدی کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، شاذم افریدی کے قدموں کی آہٹ نے نرمین کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھی۔ خوشی کے ساتھ ساتھ نرمین کی آنکھیں نم بھی تھی۔ اسے اپنی ماں کی یاد شدت سے ستانے لگی تھی۔ شاذم افریدی نے منہ دکھائی کا تحفہ دیتے ہوئے نرمین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، آج آخری دفعہ رو لو۔ آج کے بعد کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ تم نہیں جانتی تمہیں پانے کے لیے میں کتنا تڑپا ہوں، اور آج جب کہ تم میری شریک حیات بنی، میرے سامنے بیٹی ہو، تو میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ان خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو آئے، پھر وہ آنسو چاہے کسی کی یاد کے ہو یا ماضی کی تلخ یادوں کی وجہ سے۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنا کہتے ہوئے شاذم افریدی نے نرمین کو تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ نرمین شاذم افریدی کے نکاح میں آ کر خود کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آج پہلی دفعہ اسے اس بات کا احساس ہوا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے، اور اسے جینے کے لیے اگر خوبصورت اور محبت کرنے والا ہمسفر ساتھ ہو تو زندگی جینے کا اور بھی مزہ آتا ہے۔ نرمین نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملے گا۔ شاذم افریدی روزانہ نرمین سے اپنے کی گئی سخت رویے کی معافی مانگتا اور روزانہ اسے اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ اس کے بغیر ادھورا ہے۔ دونوں محبت کی ایک ایسی راہ پر چلنے لگے تھے جہاں اپنائیت اور محبت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب نرمین ہر وقت اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی نظر آتی۔ اس نے وہ سب پا لیا تھا جس کے بارے میں اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نرمین، ایک جانی پہچانی سی آواز نے اس کا نام پکارتے ہوئے اسے روکا تھا، جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئی تھی۔ جانی پہچانی آواز سن کر وہ چونک اٹھی تھی۔ جیسے ہی نظریں اٹھا کر اس نے اپنے سامنے دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ بابر، جو کہ اس کے چچا کا بیٹا اور اس کا منگیتر تھا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر نرمین کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ بابر کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور شاید یہ آنسو پچھتاوے کے تھے۔ وہ نرمین کو شاذم افریدی کے ساتھ دیکھ کر حیران تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ بابر اپنے کیے گناہ کی معافی مانگتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا۔ اس کے آنسو نرمین پر کچھ اثر نہیں کر رہے تھے۔ غصے بھری نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے نرمین نے شاذم کا ہاتھ تھاما اور کہیں اور جا کر کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ بابر نرمین کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، تم نہیں جانتی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ بابر کی بات سن کر نرمین تڑپتے ہوئے کہنے لگی، کس بات کی معافی چاہتے ہو؟ کیا میری ماں واپس لا سکتے ہو؟ کیا چچی جان کی آنکھوں سے گرے ایک ایک آنسو کا حساب دے سکتے ہو؟ کیا تم مجھ پر ہوئے ہر اس ظلم کا حساب دے سکتے ہو؟ بابر، جو میں نے افضل جیسے انسان کے ساتھ رہتے ہوئے برداشت کیے تھے، نہیں نا، تم نہیں کر سکتے کچھ بھی سوائے یوں ہی بت بنے رہنے کے، نرمین دان پیستے ہوئے کہنے لگی۔ وہ بری طرح سے بابر پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ شاذم افریدی، جو نرمین کی باتوں سے سمجھ چکا تھا کہ بابر کون ہے اور کیوں اس سے معافی مانگ رہا ہے، شاذم نے نرمین کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، معاف کر دو اسے۔ نرمین شاذم افریدی کی بات سن کر پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے معاف کر دوں جس کی بے وفائی نے میری ماں کو موت کے منہ میں بیچ دیا تھا۔ اسے معاف کر دوں جس کی بے وفائی کی وجہ سے میں نے افضل خان جیسے گھٹیا انسان کی قید برداشت کی۔ کبھی نہیں شاذم، میں اسے کبھی نہیں معاف کروں گی۔ بابر کو اس کی بے وفائی کی سزا مل چکی تھی۔ نرمین کو اس کے صبر کا ایسا میٹھا پھل ملا تھا جس سے اس کی زندگی روشن ہو گئی تھی۔ آج نرمین اپنے ایک بیٹے اور شاذم افریدی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے، سبسکرائب کرے، اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔